آج ہم ایک ایسے عدالتی فیصلے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ جی یہ سن 77 کا سپریم کورٹ کا وہ مشہور مقدمہ ہے جسے بیگم نصرت بھٹو بنام چیف آف آرمی اسٹاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس جائزے کی بنیاد خود سپریم کورٹ کا وہ تفصیلی فیصلہ ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک غیر آئینی فوجی بغاوت کو کن قانونی اصولوں کی بنیاد پر جائز قرار دیا تھا۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ جب آئین ٹوٹ جائے تو عدالتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں اور وہ کون سے نظریات ہیں جن کا سہارا لے کر ایک آپ کہیں کہ غیر معمولی صورتحال کو قانونی شکل دی جاتی ہے۔ جی تو آئیے اس پیچیدہ قانونی اور سیاسی کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وقت کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سن 77 میں پاکستان ایک شدید سیاسی بحران کا شکار تھا۔ جی، یہ بحران مارچ 1977 کے عام انتخابات سے شروع ہوا۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگائے۔ اور یہ صرف الزامات نہیں تھے۔ نہیں، یہ صرف الزامات نہیں تھے بلکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کو ان پر یقین بھی تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک ملک بھر احتجاجی تحریک شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے پرتشدد ہو گئی۔ حالات سول انتظامیہ کے قابو سے بالکل باہر ہو گئے تھے اور ملک خانہ جنگی کے بہانے پر پہنچ گیا تھا۔ صحیح۔ اسی صورتحال میں 5 جولائی 1970 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا، آئین معطل کر دیا اور وزیر اعظم بھٹو سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ جی، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں بیگم نصرت بھٹو سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست لے کر گئیں۔ اور ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ مارشل لاء کا نفاذ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مترادف ہے اور ان کے شوہر اور دیگر رہنماؤں کی حراست مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کے قانونی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ عدالت کے سامنے دو بڑے اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف قانونی دلائل پیش کیے گئے۔ بالکل۔ درخواست گزار کے وکیل یحییٰ بختیار نے 1972 کے آسما جیلانی کیس کا حوالہ دیا۔ یہ ایک بہت تاریخی کیس سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت تاریخی۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے جنرل یحییٰ خان ای فوجی حکومت کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اچھا۔ اور اس فیصلے نے مشہور قانون دان ہنس کیلسن کے اس نظریے کو مسترد کر دیا تھا کہ ایک کامیاب بغاوت خود اپنا جواز بن جاتی ہے۔ تو حکومت کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے اس دلیل کو کیسے کاؤنٹر کیا؟ حکومت کے وکیل A.K. بروہی نے دلیل دی کہ 5 جولائی کا اقدام ایک انقلاب ہے۔ انقلاب؟ جی، ایک انقلاب جس نے ایک نیا قانونی نظام یعنی نیو لیگل آرڈر قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے کیلسن کے گرانڈ نورم یا بنیادی اصول کے نظریے کا سہارا لیا۔ یہ گرانڈ نورم کیا چیز ہے؟ ان کے مطابق جب ایک انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو پرانا آئینی ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور نیا نظام ہی قانون کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے کے ڈوسو کیس کا بھی حوالہ دیا جس میں اسی نظریے کو تسلیم کیا گیا تھا۔ یعنی عدالت اپنے ہی دو متضاد فیصلوں کے درمیان کھڑی تھی۔ بالکل۔ ایک طرف آسما جیلانی کیس جو انقلاب کو غیر قانونی کہتا ہے اور دوسری طرف ڈوسو کیس جو اسے قانونی مانتا ہے۔ جی، صورتحال یہی تھی۔ یہاں سے معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ عدالت نے دونوں فریقوں کے دلائل کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا ہے نا، بلکہ ایک درمیانی راستہ نکالا۔ جی، یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر بغاوت محض کامیابی کی بنیاد پر قانونی نہیں ہے تو پھر اس کا جواز کیا ہے؟ صحیح۔ عدالت نے کیلسن کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے آسما جیلانی کیس کے فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ایک اور طاقتور قانونی اصول متعارف کرایا، اور وہ تھا نظریہ ضرورت۔ جی، ریاستی ضرورت کا نظریہ یا ڈاکٹرین آف اسٹیٹ نیسیسٹی۔ یہ نظریہ ضرورت ہے کیا؟ آسان لفظوں میں دیکھیں، اس نظریے کے مطابق ایک ایسا اقدام جو عام حالات میں غیر قانونی ہو وہ شدید اور غیر معمولی حالات میں قانونی جواز حاصل کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ ریاست کو بچانے، افراتفری کو روکنے اور معاشرتی نظام کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہو۔ اچھا۔ اس کی بنیاد لاطینی کہاوت سلوس پاپولی سپریما لیکس پر ہے، یعنی عوام کی فلاح سب سے بڑا قانون ہے۔ اور عدالت کے مطابق وہ کون سی ضرورت تھی
جس نے اس غیر آئینی اقدام کو جائز بنا دیا؟ عدالت نے فیصلے میں ان حالات کا بہت تفصیل سے ذکر کیا۔ کیا تھے وہ حالات؟ پہلا تو یہ کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کا عوامی سطح پر یقین بن جانا۔ جی۔ پھر ملک گیر احتجاجی تحریک جو سول انتظامیہ کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اور اس تحریک کے دوران جانی و مالی نقصان بھی بہت ہوا تھا؟ بہت زیادہ، اور ملک کا آئینی اور انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اور آخر میں خانہ جنگی کا خطرہ۔ جی، سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد خانہ جنگی کا ایک حقیقی خطرہ موجود تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ کیا عدالت نے مارشل لاء کو کھلی چھوٹ دے دی؟ نہیں، اور یہی اس فیصلے کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ غیر مشروط نہیں تھا، یہ ایک طرح کا مشروط جواز تھا۔ اچھا، وہ شرائط کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ کہ 1973 کا آئین ختم نہیں کیا گیا بلکہ اسے عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے، وہ اب بھی ملک کا سپریم قانون ہے۔ تو وہ کوما میں تھا لیکن مردہ قرار نہیں دیا گیا۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ دوسری شرط یہ کہ یہ فوجی مداخلت ایک عارضی اقدام ہے جس کا واحد مقصد ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروا کر جمہوریت کی بحالی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مارشل لاء حکومت کے اقدامات عدالتی نظر ثانی سے بالاتر نہیں ہیں۔ یعنی عدالتیں کسی بھی اقدام کا جائزہ لے سکتی ہیں؟ جی، وہ جائزہ لے سکتی ہیں کہ آیا وہ نظریہ ضرورت کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اسی بنیاد پر عدالت نے بیگم نصرت بھٹو کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا۔ جی، کیونکہ عدالت نے قرار دیا کہ موجودہ غیر معمولی حالات میں بنیادی حقوق کی معطلی بھی نظریہ ضرورت کے تحت ایک جائز اقدام ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 1970 میں سپریم کورٹ نے ایک انتہائی نازک آئینی بحران سے نبٹنے کے لیے طاقتی حق ہے کہ نظریے کو مسترد کر دیا۔ جی، اسے مسترد کر دیا، لیکن نظریہ ضرورت کا سہارا لے کر فوجی مداخلت کو ایک عارضی اور مشروط قانونی جواز فراہم کر دیا۔ بالکل، یہ فیصلہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہی ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب کوئی قانونی نظام اپنی بقا کے لیے خود اپنی معطلی کو ضرورت کے نام سے جائز قرار دے تو کیا یہ نظام لچک کا مظاہرہ کر کے خود کو مضبوط کرتا ہے؟ یا مستقبل کے لیے ایک ایسی خطرناک مثال قائم کرتا ہے جس کا بار بار غلط استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور جب ایک عارضی اقدام مستقل شکل اختیار کر جائے تو اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.